اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس فصل میں بیان ہے فصل ویعرف المجاز من الحقیقت بوجوہ، یعنی حقیقت اور مجاز کے درمیان میں امتیازی فرق 5 چیزیں بتا رہے ہیں، 5 فرق بتا رہے ہیں کہ جس سے آپ حقیقت سے مجاز کو الگ کر کے اس کو پہچان لیں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سا لفظ حقیقی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور لفظ کون سا اور کب جو ہے مجازی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے پہچان اور شناخت کا طریقہ کیا ہے؟ تو نمبر 1 بتا رہے ان یصرحوا بانہ مجاز وقد بین اہل اللغت ذلک، کہ اہل لغت خود وضاحت کر دے کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی ہے اور لفظ کا مجازی معنی۔ جیسے بحرن، اہل لغت خود وضاحت کرتے ہیں کہ سمندر کا معنی اس کا حقیقی معنی ہے اور ذی استعداد عالم اور تیز رفتار گھوڑا یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ ومنها، اور دوسرا فرق ان یستعمل اللفظ فيما لا يسبق الى الفهم عند سماعه، کہ لفظ سنتے وقت ہی پہلی مرتبہ جو معنی ذہن میں آتا ہے، فہم میں آ جاتا ہے، وہ لفظ کا حقیقی معنی ہے، وہ لفظ کا حقیقی معنی ہے۔ جیسے حمارن کا لفظ سنتے ہی ذہن فوراً گدھے کے معنی کی طرف سبقت کرتا ہے، وہ حقیقی معنی ہے، اور ذہن جس معنی کی طرف سبقت نہیں کرتا ہے جیسے بیوقوف کا معنی، وہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اسی طریقے سے تیسن، تیسن کے معنی سخت جو ہے حقیقی معنی اس کا جنگلی بکرا تیس، اور سخت مزاج آدمی جو ہوتا ہے ابلہ، اس کو بھی جو ہے تیس کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، تو اس کا مجازی معنی۔ تو لفظ سنتے ہی ذہن جس معنی کی طرف جاتا نہیں ہے وہ مجازی معنی ہے، اور ذہن جس معنی کی طرف جاتا ہے وہ حقیقی معنی ہے۔ 2 ہو گئی قسم۔ تیسری قسم ہے کہ کسی چیز کی نسبت یا کسی لفظ کی نسبت یا کسی چیز کا نام ایسا رکھ دیا جائے کہ جس کا وجود محال ہے، اس نام کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ اس کا وجود محال ہے، ناممکن ہے۔ جیسے واسأل القریۃ، واسأل القریۃ، گاؤں سے پوچھ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے سوال جاندار چیز سے ہوتا ہے تو اس کی نسبت جاندار چیز کی طرف ہونا چاہیے، بے جان چیز کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نسبت مجازی ہے۔ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھی چیز اللہ یجری ولا یضطرد، کہ لفظ جب حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جاری ساری رہتا ہے، اور مجازی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ جاری ساری نہیں ہوتا۔ جیسے بھاری بھرکم آدمی کو جبل کہا جائے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، مجازی معنی، حقیقی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ جبل ان کا حقیقی معنی ہے پہاڑ۔ اب پہاڑ کے جو پتھر رہیں گے اس کو اشجار الجبل کہیں گے، جو احجار الجبل کہیں گے، جو درخت رہیں گے ان کو اشجار الجبل کہا جائے گا، مٹی کو تراب الجبل کہا جائے گا۔ لیکن یہی جب جبل کا لفظ بھاری بھرکم آدمی میں بولا جائے تو اگر اس کے بدن پر مٹی لگی ہو تو اس مٹی کو اب تراب الجبل نہیں کہیں گے، اس کے بدن پر پانی گرا ہو تو اس کو آپ جو ہے ماء الجبل نہیں کہیں گے۔ تو پتہ ہے چلا کہ جب لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جاری ساری ہوتا ہے، اس کے متعلقات میں بھی جاتا ہے، مجازی معنی میں جاتا، مجازی معنی میں جو ہے جاری ساری ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لمبے آدمی کو نخلتن کہا جائے تو یہ مجازی معنی ہے، حقیقتاً نخلتن کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ جی آگے دیکھیے، اور 5واں فرق ہے، 5واں وہ یہ ہے کہ لفظ جب حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی گردانیں ہوتی ہیں، اور جب مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی گردانیں نہیں ہوتی۔ اللہ يتصرف فيما استعمل فيه كتصرف فيما وضع له حقیقت، کہ لفظ جب حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی گردانیں ہوتی ہے، مجازی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی گردانیں ہوتی نہیں۔ جیسے امرن کے معنی فعل، کام، تو اس میں امرن جمع امور تو آپ کہیں گے،
اور اس میں پھر گردان نہیں ہوتی امر یامرو وغیرہ. اور امرون کے حقیقی معنی ہے حکم دینا، تو اس میں گردانیں ہوتی ہیں، امر یامرو، مامورن، عامرن وغیرہ، صرف صغیر اور صرف کبیر وغیرہ کی گردانیں ہوتی ہیں. تو بہرحال لفظ جب حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی گردانیں ہوتی ہے. جیسے امرن کے حقیقی معنی ہے حکم دینا، تو پھر اس کی گردانیں ہوگی، امر ماضی کا صیغہ، یامر مضارع کا صیغہ، مامورن، عامرن وغیرہ، معمر وغیرہ، یہ سب اس کی گردانیں ہوگی. لیکن جب مجازی معنی میں استعمال ہو، جیسے امر کو کام کے معنی میں استعمال کیا جائے، تو پھر اس کی جو ہے گردان ہوتی نہیں ہے، امر جمع امور، بس اتنا ہی کہا جاتا ہے. تو یہ 5 فرق ہے کہ آپ حقیقت سے مجازی معنی کو الگ کر کے ان کے ذریعے سے سمجھ لیں گے. جزاک